بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دختر رسول حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی۔ صاحبزادیوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جس وقت حضرت رقیہ پیدا ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی۔ بچپن ہی میں آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب ہی کے دوسرے بیٹے عتبیہ سے کر دیا تھا۔ اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، یعنی ان کو رسالت نہیں ملی تھی۔ ابھی دونوں کی رخصتی کی نوبت بھی نہ آ پائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت میں اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اگر مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار کر لو۔ بیٹوں نے باپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا، جس کی وجہ سے دونوں صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم رشتہ نکاح سے آزاد ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہجرت سے پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ مشرکین مکہ کی ایذا رسانی کی بنا پر جن صحابہ کرام نے حبشہ کو ہجرت کی تھی، ان میں اول ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا، یعنی لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخص حضرت عثمان ہیں۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نوازا تھا۔ مکے میں اتنا حسین و جمیل جوڑا اور کوئی نہ تھا۔ حضرت عثمان کے خاندان کی بعض عورتوں نے ان دونوں کی شان میں قصیدے بھی کہے تھے۔ زرقانی نے کچھ اشعار اس قصیدے کے ذکر کیے ہیں، جس میں مذکور ہے کہ کسی نے بھی ایسا حسین و جمیل جوڑا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد دونوں مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ حبشہ کے زمانہ قیام میں حضرت رقیہ کے ہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ 6 سال کی عمر میں اس بچے کا انتقال ہو گیا، پھر غالباً کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ان کی دیکھ بھال اور تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر میں شرکت سے روک دیا تھا۔ وہ مدینہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بدر کی فتح کی خوشی تو مدینہ آ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی۔ واپس آنے پر جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنا روئے کہ آنسو قبر پر گرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور ایمان پہ کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی اصلاح کریں، ہم بھی ان باتوں سے بہت کچھ سیکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک کل مومن مسلمان خواتین کو حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت بی بی کلثوم جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں، کیونکہ وہ آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، ان جیسا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ان جیسے اوصاف پیدا کر دیں اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کریں۔ آمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔